ایھا الناس، او دنیا بھر کے لوگوں، دنیا بھر کے لوگوں، روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، ضرب مثل، تمہارے لیے، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا لہ، غور سے اس کو سنو، کان لگا کر سنو۔ آپ کی توجہ ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، کان لگا کر سنو۔ ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مثال کب بیان کی جاتی ہے کسی بھی گفتگو میں؟ بات میں سمجھا عرض کرتا ہوں۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں انسانی معاشرے کے، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ نہایت ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے دلائل بیان کیے جاتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات سمجھتے ہیں۔ اور کچھ غبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے دلائل کے ساتھ ساتھ مثال بھی بیان کی جاتی ہے۔ خالق کائنات نے ادنا سے ادنا درجے کے انسانوں کی سطح کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھائی ہے۔ یا ایھا الناس، اور دنیا کے لوگوں، دنیا بھر کے انسانوں، ضرب مثل، مثال بیان کی جا رہی ہے، کان لگا کر سننا۔ فاستمعوا، فاسمعوا نہیں فرمایا، فاستمعوا، فاسمعوا کا معنی ہوتا سنو، فاستمعوا کا معنی کان لگا کر سنو، اس کو استماع کہتے ہیں۔ فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ یا اللہ ہم نے کان لگا لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اس میں کوئی فضول بات ہے؟ سوچ بھی سکتے ہیں، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ جو ہے معنی اور مراد سے لبریز ہے، انسانی ہدایت کے لیے ایک سامان ہے۔ پروردگار عالم فرمائے اور فضول بات ہو، جو ہماری طرح کا کوئی انسان ہے معاذ اللہ جو اول فور بھی بول جاتے ہیں، یہ تو خالق کائنات ہیں، ان کا کوئی کلام، کوئی ایک جملہ بھی، ایک کلمہ بھی، ایک کلمے کا ایک حصہ بھی فضول نہیں۔ اللہ کبھی فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض ما بینہما لاعبین، آسمان و زمین کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہمارا عمل کھیل تماشا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ہر عمل، اور ایک مشہور مقولہ ہے اہل علم کا، فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، کسی بھی دانا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی دانا بھی جب بولتا ہے تو جملے کے اندر، اس بولنے کے اندر بھی کوئی حکمت مبنی ہوتی ہے۔ البتہ دیوانہ جو ہوتا ہے، جس میں عقل نہیں، دیوانہ وہ کچھ بولتا ہے، اس کے بولنے کو اعتبار بھی نہیں، لیکن جو عقل مند انسان ہے اس کا ایک جملہ بھی بے مقصد، بے محل نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات کا کوئی کلام جو ہے بے محل ہوگا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی اللہ کے دروازے سے منہ موڑ کر، اس کو چھوڑ کر ان مخلوق کے دروازوں پر جا کر اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے ہو، کان کھول کر سن لو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فعل مضارع استعمال کیا، لن یخلقوا۔ فعل مضارع میں گرامر کا قانون یہ ہے کہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ اس وقت بھی نہیں بنا سکتے، آئندہ قیامت تک نہیں بنا سکیں گے۔ اللہ تیری شان پہ قربان۔ لن یخلقوا ذبابا، اگر ذبابہ وقف نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟
لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، دو زبریں ہوں تو ذبابا تنوین۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے، انہوں نے یہاں بھی علم معنی والے یہ حکمتیں، یہ نقطہ علم معنی والے نکالتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر ایک علم پڑھا جو اس کا علم معنی کہا جاتا ہے، ہر کلام کی باریکیاں، اس کی خوبیاں اور کمالات سمجھائی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ تنوین جو ہوتی ہے، شاید پچھلے جمعے میں یا اس سے پچھلے جمعے میں نے تنوین کی کچھ صورتیں بتائی تھیں کہ تنوین، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، یعنی نون کی آواز دینے والے جو حرکات ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ کبھی تقلیل کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی قلت ظاہر کرنے کے لیے، کبھی تکثیر کے لیے ہوتی ہے، اس کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے، اس کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں ذبابن کی تنوین تحقیر کے لیے ہے، بہت بڑی مکھی نہیں، وہ چھوٹی سی مکھی، چھوٹی سی جو بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، بڑی شرارتی ہوتی ہے، بڑی تیزی سے گھومتی، اتنی شرارتی ہوتی کبھی کبھی انسان کے ناک میں گھسنے کی کوشش کرتی۔ کسی کچرے کے ڈھیر پر سے گزرنا ہوا ہوگا اگر تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں اور وہیں یہ متحرک رہتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں بنا سکتے ایک مکھی، بڑی نہیں، چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے اگلے پچھلے زندہ اور فوت شدہ آسمانوں والے یا زمین والے انسان اور جن سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سب مل کر بھی۔ مکھی کا جو وجود ہے تو بہت چھوٹا، لیکن جب وہ زندہ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ سارے کے سارے زندگی کے قائم رکھنے کے لیے جو حصے ہیں موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا دل بھی ہوتا ہوگا، اس کے اس وجود میں آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھ کر وہ پہنچتی ہے اپنے مطلوب پر۔ اس کے چھوٹے سے وجود میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کا سر بھی ہوتا ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں، اس کے پیر بھی ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا انکار کرتے ہیں آپ؟ گو ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہ آئے، لیکن خوردبین سے دیکھا جائے تو سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے اندر تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کی ایک صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، توجہ ہے، نیند آ رہی ہے۔ یہی چیزیں کام آئیں گی میرے دوستو، یہی چیزیں کام آئیں گی، یاد رکھیں۔ چاہے دل ماننے کو چاہے نہ چاہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی توحید کے عقیدہ کی بنیاد پر بچیں گے، اور محشر کے عذاب سے بھی اسی عقیدے کی بنیاد پر بچیں گے، اس کے سوا اور کوئی چیز بھی بچانے والی نہیں۔ مجھے آپ سے واہ واہ مطلوب نہیں، خدا کی قسم قطعاً نہیں۔ میرا ایک فرض منصبی ہے، زندگی کے جتنے دن بھی اللہ نے دے رکھے ہیں اس کو پورا کرتا رہوں، کہ میری تھوڑی سی کوشش پر کوئی مسلمان بٹکا ہوا وہ راست پر آ گیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اس کی آخرت سنور جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے اس کو سارا گھرانہ درست ہو جائے، چراغ سے چراغ جلتا رہے، اور الحمدللہ بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، مسجدہ کا جتنا عرصہ گزرا ہے بے شمار گھرانوں کو رب العالمین نے بد عقیدگی سے نکالا ہے، شرک سے، بدعات سے، قبر پرستی سے، ہندوانہ رسومات سے، جاہلانہ رسومات سے نکال کر سیدھے راستے پر آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ حقیر سی کوشش تھی میری۔
اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کا بنانا، اس کا پیدا کرنا تو درکنار وہ بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا مٹیریل تم نہیں لا سکتے۔ تم محل بنانے کے لیے مٹیریل تو پیدا کر سکتے ہو، بلڈنگیں بنانے کے لیے مٹیریل پیدا کر سکتے ہو، لیکن مکھی بنانے کا مٹیریل دنیا میں تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کے جانوروں کے گوشت، اعلیٰ سے اعلیٰ گوشت کے ٹکڑے اکٹھے کر لو، پھر ان کو جوڑ کر مکھی بنا کر اس میں روح پھونکنے کی کوشش کرو، خدا کی قسم سب اگلے پچھلے مل کر بھی، نبی ولی مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اول تو اس کا میٹیریل ہی نہیں ملے گا، مکھی کیسے بناؤ گے؟ اور اگر تم نے بہت کوششیں کر کے اپنی سائنس کو استعمال کر کے وہ وجود بنا بھی لیا، اس میں جان کہاں سے ڈالو گے؟ آؤ اس سے نیچے اتر کر ایک اور بات بتاتے ہیں۔ ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر وہ چھوٹی ننھی منی سی مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر بھاگ جائے، تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو، اڑتی ہوئی آ کر تمہارے کھانے کا کوئی ذرہ لے کر بھاگ جائے، تم کسی مقبرے پر دیگ چڑھاؤ، نیاز لے کر جاؤ، وہ بھاگتی ہوئی آ کر اس نیاز کا کوئی ذرہ لے کر وہاں سے بھاگ جائے، لا یستنقذوہ منہ، سب اگلے پچھلے مل کر اپنے سارے ہتھیار لے کر اس مکھی سے اس ذرے کو چھیننا چاہیں، لا یستنقذوہ منہ، اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان ہے کہ تم سب مل کر اس سے وہ ذرے کو نہیں چھڑا سکو گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دروازے سے منہ موڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والا بھی بودا اور کمزور ہے، جس سے مانگا گیا وہ بھی بودا اور کمزور ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، ان انسانوں کو کیا ہوا کہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے۔ اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، اللہ نے ان کو صحت دی ہے، اللہ نے تمام اعضاء سلامت دیے ہیں، اللہ کی زمین پر چل پھر رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، اس کا دیا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا استعمال کر رہے ہیں، ان گنت نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا منعم اور محسن، ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ فرماتے ہو انسانوں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم گن نہیں سکو گے، لا تحصوہا، نہیں شمار کر سکو گے، اتنی نعمتیں استعمال کر کے پھر غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ جو خود محتاج ہے وہ کسی دوسرے محتاج کی حاجت روائی کر سکتا ہے، محتاج کی حاجت روائی تو مختار کر سکتا ہے، محتاج نہیں کر سکتا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور وہی مختار بھی ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے دوستو؟ میں سوائے قرآن کے اور کوئی چیز بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ قرآن میں کوئی کمی ہو تو انسان دوسری طرف جائے۔ ایک ذرے بنانے پر قادر نہیں، ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اسی آیت پر آئیے، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، تمہارا
لفظ کیا استعمال کیا؟ قال ربکم، قال بولیے، فرشتے آپ کے لفظوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. قال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے، ادعونی ادعونی ادعونی، مجھی سے مانگو مجھی سے مانگو مجھی سے مانگو، استجب لکم، تمہاری مرادیں پوری کروں گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. یہ رب کا لفظ بول کر یوں بھی ہو سکتا وقال اللہ ادعونی، اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ نے اس میں ذات کو چھوڑ کر اس میں صفت بیان کیا. وقال ربکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے، پالنے والا کہہ رہا ہے. انسان کا ذہن کسی اور طرف منتقل کر دیا. کدھر؟ تمہارا پالنے والا کہاں کہاں اس کی پرورش ہوتی رہی ہے، وہ تمہیں کہاں کہاں پالتا رہا ہے. کچھ سوچا ہے؟ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی پال رہا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی وہی پال رہا تھا. نہ ماں کو پتا تھا، نہ باپ کو، نہ خاندان کو، نہ دنیا سارے جہان کو. جس نے اس کو وجود بخشا تھا اس ماں کے پیٹ میں، وہ اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا تھا، اس کی پرورش کا انتظام بھی کر رہا تھا. توجہ سے سنیں بات کو، خدا کرے کہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ آپ کو بات سمجھ میں توفیق دے. ماں کے پیٹ میں جب جان پڑ جاتی ہے بچے میں، سارے سمجھدار لوگ بھی جانتے ہیں، حکماء اور اطباء تو ضرور جانتے ہیں، جب جان پڑ جاتی ہے، جان پڑنے سے پہلے پانی کے قطرے کی شکل میں ہوتا ہے. اللہ کی تربیت کی مشینری پر جب وہ قطرہ پڑتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ اس کو اس کی شکل بدلتے ہیں. کیا بنتا؟ پھر خون بن جاتا ہے. یہ تربیت ہے اللہ کی. کچھ عرصے کے بعد وہ خون پھر منجمد خون بن جاتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے. 40 دن کا درمیانی وقفہ ہے. وہ لوتھڑا بنتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس لوتھڑے کے اندر انسانی صورتیں بنتی ہیں. وہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں شکلیں بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. یہ صورتیں کس نے بخشی ہیں؟ صورتیں؟ کچھ شک ہے مجھے، اس انداز سے جواب نہیں آ رہا. یہ شکلیں کس نے عطا کی ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے، کسی جگہ میں اس کی ناک ہے، یہاں اس کا ماتھا ہے، ناک کے اوپر دائیں بائیں آنکھیں ہیں، ناک کے نیچے ہونٹ بھی ہیں، دائیں بائیں رخسار بھی ہیں، منہ بھی ہے، ٹھوڑی بھی ہے، سر بھی ہے. ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والے سب بچے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھو ہر ایک کی شکل جدا جدا ہے. یہ بڑا نقطہ ہے میرے دوستو، بہت بڑا نقطہ ہے. شکلیں جدا جدا ہیں. ایک مصور، ایک آرٹسٹ کسی کینوس پر، گتے پر، کسی چیز پر کوئی مورتی تصویر بناتا ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری 10 پیس بنائے گا، اس میں فرق رکھے گا، اس کے بعد وہ سارے فرق ختم ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟
یہ تو خالق کائنات کی حکمتیں ہیں. دنیا میں کروڑہا انسان ہیں, کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی. کروڑوں انسان اللہ نے ان کو ہاتھ دیے, انگلیاں دی ہیں, اور انگلیوں پہ پوروں کے نشان بھی ہیں. آج کی جدید سائنس نے بتا دیا کہ ایک کے انگوٹھے کے نشان دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. یہ فرق کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس گوشت کے لوتھڑے کو انسانی شکل دیتے ہیں. کسی جگہ ناک بن رہی ہے, کسی جگہ آنکھ بن رہی ہے, ماتھا بن رہا ہے, رخسار بن رہے ہیں, ہونٹ بن رہے ہیں, سر بن رہا ہے, گردن بن رہی ہے, بازو بن رہے ہیں, کندھا بن رہا ہے, پیٹ, پیٹھ, ٹانگیں بن رہی ہیں, دھڑ بن رہا ہے, ہاتھوں کی انگلیاں بن رہی ہیں, پیروں کی انگلیاں بن رہی ہیں, ایک ہی ترتیب کے ساتھ. یہ شکلیں کون بنا رہا ہے؟ یہ ہے تربیت کا نظام. پانی سے خون, خون سے گوشت کا لوتھڑا, اس سے پھر انسانی شکل. یہ سٹیپ بائی سٹیپ, مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھا رہا ہے. یہ اس کی تربیت کا نظام ہے. پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ پھر اس میں روح ڈالتا ہے, پھر اس میں روح ڈالتا ہے. جب بچے کے اندر روح پڑ گئی, اب اس کو انسانی تقاضوں کے مطابق خوراک کی ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے ہوا کی بھی ضرورت ہے. اس دنیا کے اندر کسی جاندار کو ایسی جگہ بند کر دیں جہاں ہوا نہ ہو, کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ گھٹ کر مر جائے گا, دم گھٹ کر مر جائے گا. میرے اللہ تیرے سمجھانے پر قربان, تیری شان تربیت پہ قربان. ماں کے پیٹ میں اس کو آکسیجن بھی مل رہی ہے, اس کو خوراک بھی مل رہی ہے, لیکن کون سی خوراک؟ ماں اس کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتی. جو ماں کھانا کھاتی ہے وہ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا, جو پانی پیتی ہے وہ اس کے پیٹ میں نہیں جاتا. کیسے تربیت کر رہا ہے؟ توجہ, اللہ کی تربیت پہ قربان جائیں. ماں کے رحم کا وہ خون جو ہر مہینے باہر نکلا کرتا تھا, ماواری کا خون, وہ حمل کے دنوں کے اندر جسم کے اندر بند ہو جاتا ہے. اللہ اس خون کے ذریعے سے اس ننھی جان کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن منہ کو اللہ نے سیل کیا ہوا ہے. منہ کے ذریعے وہ خون نہیں پہنچتا, ناف کی نالی کے ذریعے پہنچتا ہے. وہی ناف کی نالی جو دنیا میں آنے کے بعد ڈاکٹر یا دایا اس کو کینچی سے لے کر کاٹ دیتی ہے, وہ اس کے خوراک پہنچنے کا ذریعہ تھا. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي, اللہ فرماتے ہیں او نا شکر انسان, ذرا غور تو کر, میں تیری تربیت تیرے مطالبے کے بغیر کہاں کہاں نہیں کرتا رہا. تو نے مطالبہ مجھ سے نہیں کیا تھا, تو نے مطالبہ نہیں کیا تھا یا اللہ مجھے ایسی شکل دینا, تو نے مطالبہ نہیں کیا تھا یا اللہ مجھے حسین بنانا. تیرے مطالبے کے بغیر میں نے حسین بنایا ہے, تمام اعضاء مکمل دیے ہیں. تو نے مطالبہ نہیں کیا تھا یا اللہ ماں کے پیٹ میں میری تربیت کا رزق کا انتظام کرنا, بغیر مطالبے کے میں یہ سارے کام کرتا رہا ہوں. تو ذرا غور تو کر, دنیا میں بھیجنے کے بعد جب تو ایک بے جان دھڑ ہوتا ہے, بول بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا, سمجھا بھی نہیں سکتا, ماں کے پیٹ کے اندر اس خون کے قطرے کے ذریعے تیری تربیت کے انتظام کرتا رہا, لیکن دنیا میں بھیجنے کے بعد تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں. اس وقت وہ لقمہ جو ماں کھاتی ہے تیرے منہ میں ڈالے تیری ہلاکت کا سامان بن جائے گا, لیکن دودھ کے وہ قطرے جو ماں کی چھاتی میں ہم نے پیدا کیے وہ تیری تربیت کا انتظام ہو رہا ہے. یہ کسی مطالبے پر ہوا, بغیر مطالبے کے. اگر ماں کے پیٹ میں رکھ کر بغیر مطالبے کے تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتا رہا, اور دنیا میں آنے کے بعد جب تو ننھا منا بچہ تھا تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ کے نہریں جاری کر دی, تو یہ بتا تجھے عقل و ہوش
جوانی دینے کے بعد پھر تجھے کیا ضرورت ہے کسی اور دروازے پر جانے؟ کیا آج میں ریٹائر ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں؟ کیا اس وقت میں ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، اب نہیں کر سکتا؟ کوئی سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ رزاق جہاں رب تعالی وہ ہے، رزاق جہاں رب تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے۔ رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے۔ کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وقال ربکم، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے، پالنے والا کہہ رہا ہے، ادعونی، او بھٹکے ہوئے انسان، اپنے تربیت کے نظام پر غور کرو تو سمجھ میں آئے گی۔ کل بھی میں قادر تھا تیری مرادیں پوری کرنے پر، آج بھی تیری مرادیں پوری کرنے پر قادر ہوں۔ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تیری مراد پوری کروں گا۔ اللہ کی اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کچھ شک ہے کیونکہ جواب نہیں آ رہا، وہ کچھ سستی ہے، کاہل ہے، یا سوئے ہوئے ہیں، یا اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ ربکم کا جملہ بول کر انسان کے دماغ کھول دیا۔ بغیر مطالبے کے ماں کے پیٹ کے اندر تربیت کرنے والا، بغیر مطالبے کے ماں کے چھاتیوں میں دودھ کی نہریں جاری کرنے والا، اب جب تو چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہے، جب کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا وہاں میں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا تھا، اب جب تو چلنے پھرنے قابل ہو گئے تو کیا آج میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، آج بھی اعلان کر رہا ہوں، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، تمہاری مرادوں کو میں ہی پورا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جا کر سر ٹیکتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ کان کھول کر سن لیں، مجھے یہ گوارا نہیں، میری غیرت عظمت گوارا نہیں کرتا، میرا بندہ ہو کر، میرا کھا کر، میری زندگی استعمال کر کے میری زمین پر چل پھر کر پھر اپنے مرادیں پوری کرانے کے لیے کسی غیر کے دروازے پر دستک دے، میں اس کو عنقریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ بھی سن لیں، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی میرے اللہ نے۔ اب فیصلہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، کدھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ میرے دوستو، اللہ کی توفیق سے اللہ نے جو مجھے صلاحیت بخشی تھی اس کے مطابق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ کس کو بات سمجھ میں آئی، دعا تو یہی اللہ سے کہ یا اللہ ہر ایک کو سمجھ دے دے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کون ناراض ہوا اور کون خوش۔ دعا یہی ہے کہ اللہ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو اس بات کے مخالف ہیں، یا اللہ تو ان کے بھی دل و دماغ کو کھول دے، حقائق کی طرف سچ سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل میں خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، اس کی کتاب میرے سامنے، ہر انسان کے لیے ہمدردی،
کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہر ایک کے لیے ہمدردی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہماری مرادیں میرا رب پوری کر رہا ہے۔ اب آخر میں آپ حضرات کی توجہ پھر ایک مرتبہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ کی توحید کا سبق آپ نے سنا ہے، یہ بھی کہیں سے ہم نے سیکھا ہے، یہ پڑھا ہے۔ آپ کو تو برسوں محنت کر کے بات سمجھانی پڑتی ہے، ہم نے تو 1-2 مہینے کے اندر یہ سبق سیکھا تھا۔ الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ۔ اس کا معنی یہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، جن اساتذہ کی محنت سے اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق دی، یا اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما، خصوصاً حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ، وہ اللہ کی ایک تلوار تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ان کی محفل میں پہنچ کر بزدلوں کو جرأت ملتی تھی، بے زبانوں کو زبان ملتی تھی۔ ایسا جذبہ بن جاتا ہے انسان کا، جیسا کہتا ہے کہ میں ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ خدا کی کھربوں رحمتیں نازل ہوں ان کی روح پاک پر۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 سال پہلے عالمی طاغوتی ابلیسی شیطانی قوتوں نے پاکستان کے منافقین کے ساتھ مل کر ان کے مدرسے پر حملہ کیا راولپنڈی کے اندر، اور اتنا بڑا دارالعلوم، اس کی مسجد، اس سارے کا سارا، بلکہ نیچے 102 کلاتھ مارکیٹ، بہت بڑی بڑی دکانیں تھیں جو حضرت شیخ نے بنائی تھیں، وہ ساری کی ساری تباہ برباد کر دیں، آگ لگا دی گئی، اور سارا مدرسہ، ساری مارکیٹ، پوری مسجد۔ اور ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے راولپنڈی کے اندر 2 گروہ میں تصادم ہوا، بس اتنی سی بات۔ وہ لمبی دردناک کہانی میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کا خون کھولنے لگ جائے گا۔ ایک اور انصاف کی عدالت ہے، انشاءاللہ وہاں انصاف ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال بڑی کوششیں پھر ہوئی، منافقین نے کوشش کی یہاں سے مدرسہ نکال لیا جائے۔ ہماری تدبیر یہی تھی کہ مدرسہ وہیں رہے، الحمدللہ کوششیں ہماری کامیاب رہیں، اور مولانا اشرف علی صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی، مدرسہ وہیں ہے، تعمیر میں کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس سلسلے میں امریکہ سے ایڈ نہیں آئے گی۔ امریکہ کی بات کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا، جب اللہ کی بات کریں گے تو یہاں کا مسلمان بھی، جس کو اللہ پاک توفیق دیں گے، جس سے اللہ راضی ہوں گے، اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ یہاں کا مسلمان بھی کہے گا کہ یہ مدرسہ نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے ایک اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے۔ پاکستان میں توحید کا منبع اور سچما دارالعلوم تعلیم قرآن، ہزاروں شاگرد پوری دنیا میں پھیل گئے۔ میں نے بتایا تھا کہ میں آکسفورڈ میں گیا، اس کی مرکزی جامع مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ چند پاکستانی مسلمان، بڑے خوبصورت چہرے، ان کے پگڑیاں باندھی ہوئی، اب میرے ذہن کے اندر ہزاروں باتیں تھیں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میں نے ان سے پوچھ لیا میں کیا سناؤں آپ کو، آپ حیران رہیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی توحید سنائے۔ تو کہتا ہے بھوکے کو کیا چاہیے، 2 روٹیاں، توحید تو میرا مشن ہے۔ بہت خوشی مجھے ہوئی، اور میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں توحید سنوں۔ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اٹک کے علاقے کے تھے، اور اٹک کے علاقے کے تھے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے 45 منٹ میں نے بیان کیا، اور وہاں آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک جمع غفیر نوجوانوں کا، جتنا آپ کی مسجد کے اندر آدمی ہے اتنے نصف، انہوں نے گھیرا ڈال لیا مجھے کہنے لگے کہ آپ یہاں رک نہیں جاتے۔ میں نے کیا ہوں؟ کہنے لگے آج تک ہمیں کسی آدمی نے اس طرح کھل کر بات نہیں سمجھے جو آج ہمیں بات سمجھ میں آئی۔ کوئی انڈیا کے تھے، پاکستان کے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، کچھ افغانستان کے تھے۔ میں نے تفصیلاً میں نے کہا کہ میں صرف اپنے عزیزوں سے ملنے آیا ہوں، رہنے نہیں آیا۔
دل میں یہ خیال آیا کہ عائشہ 40 سال پہلے چلا جاتا تو شاید کافی پونڈ بھی کما لیتا. اب عمر کے آخری حصے کے اندر پتہ نہیں زندگی کتنے دن ہیں، اب مجھے پونڈوں کی کیا ضرورت ہے. اگر میرا ایمان سلامت ہو گیا اور میرے ذریعے سے کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. بہرحال وہ حیران ہوئے، کہنے لگا کہ یہاں لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ یہاں رک جائیں، کوئی اسباب ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں آپ کو یہاں روکنے کے لیے. میں نے کہا میں رکنے کے لیے نہیں آیا. بہرحال خیر، یہ توحید کی برکات تھیں. تعلیم قرآن کی تعمیر نو بھی کرنی ہے میرے دوستو. اور اس کے علاوہ 20-21 مدارس جن کا بغیر تنخواہ کے میں سفیر ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے. اس واسطے میں ذاتی طور پر ایک ایک مدرسے کو جانتا ہوں، گیا ہوں. ان کے لیے میں آپ حضرات سے ہر سال صرف رمضان المبارک کے 2 جمعے اپیل کیا کرتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ رمضان کے اندر مسلمان بالعموم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ نہیں تو عطیہ کی شکل میں دیں. فطرانہ آپ نے دینا ہی دینا ہے اس کی شکل میں. اگر کسی کے ذمہ فدیہ ہے، مثلا کوئی آدمی روزے نہیں رکھ سکتا کوئی مسلمان، تو فدیہ دے. کم سے کم بھی ایک درمیانے درجے کا آدمی جو ہے 2 وقت کا محتاج کا کھانا یا اس کی قیمت ادا کرے. وہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے. وہ فدیہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی منت مانی ہے تو تب بھی وہ اس میں ادا کی جا سکتی ہے. بہرحال اندر باہر والے سب دوستوں سے درخواست ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کہ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ کام کریں. اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستانی مدارس ہدف ہیں اور ان کو مٹانا چاہتے ہیں. اور اگر یہ مدرسہ مٹ گئے، اللہ نہ کرے یہ مدرسہ مٹ گئے، تو پاکستان کے مسلمانوں کی وہ حالت ہو گئی جو قرطبہ اور اندلس کے مسلمانوں کی ہوئی تھی. علامہ اقبال وہاں سے واپس آئے تھے، اس نے کہا ان مدرسوں کو یہاں رہنے دو. اگر اس بر صغیر کے اندر مسلمان کا وجود برقرار رکھنا ہے تو ان مدرسوں کو رہنے دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قرطبہ کی مسجد اور اندلس کے کچھ آثار تو آج یہ بتا رہے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں مسلمان گزرے تھے لیکن اب وہاں مسلمان نہیں ہے. پاکستان اور ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش خاص طور پر، ان ملکوں کے اندر اسلام کا وجود اگر باقی ہے میرے دوست اور بزرگوں سے ان مدارس کے مرہون منت ہے. ان کا احسان مند رہیں. ان کو جو کچھ مدد کرتے ہیں ان پر احسان نہ رکھیں. احسان مند رہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ بھی یہ مدارس بنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. روزہ رکھنے کی نیت سے ایک آدمی سو جاتا ہے لیکن صبح آنکھ نہ کھلنے تو کیا خالی پیٹ روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سحری نہ کھائے جائے تو روزہ نہیں ہوتا. بالکل غلط کہتے ہیں. بعض ملازمین کو مالک حضرات صبح آنے کا وقت بتاتے ہیں مگر جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. بعض اوقات جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر رات گئے تک کام کرواتے ہیں، اس کا کوئی اضافی معاوضہ نہیں دیتا. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے نوکر ملازم سے ذرا تخفیف کر لیں، اس کو سہولت دیں. اس پہ اللہ کے ہاں بہت اجر ملے گا. جو مسلمان روزے کی حالت کے اندر ملازمین سے ڈبل کام لیتے ہیں، یہ افسوس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا یہ کردار نہیں ہے. لیکن صبح 2 منٹ بھی دیر ہو جائے تو 50 روپے کاٹ لیتے ہیں کہ کیا یہ حرام اور ناجائز نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی مجبوری کے ساتھ دیر ہو گئی ہے تو پھر تو کاٹنا بہت غلط ہے. جان بوجھ کر کے عادت بن گئی ہے تو یہ بات پھر اس ملازم کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے. ایک آدمی اپنی بیمار ماں کی صحت کے اللہ سے دعا کی اور منت مانی کہ ماں صحت مند ہو جائے تو میں قرآن حفظ کروں گا، مگر اب اس سے یہ کام ممکن نہیں ہو رہا. کوشش کرتا تو رہے، انسان تو تدبیر کر سکتا ہے. کوشش کرتا رہے حفظ کرنے کے، نہیں ہو رہا تو اللہ کے ہم بری ذمہ ہو جائے گا. منت ماننی نہیں چاہیے تھے، مان لی ہے تو کوشش کرتا رہے. یہ کتابچہ میں نے کافی سال پہلے لکھا تھا حلال و حرام رشوت کے موضوع پر، یہ آپ کو باہر سے مل جائے گا. اور ایک کتابچہ کسی صاحب نے ترتیب دیا ہے قرآن مجید کا انڈیکس، یعنی اس کے اندر رکھا گیا ہے قرآن فلاں مسئلہ کہاں ہے، فلاں مسئلہ کس صورت میں، فلاں مسئلہ، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. صورتوں کے نام بھی بتا دیا اور آیات کا نمبر بھی. آپ حضرات اس کے ذریعے سے بہت سارے قرآن کی استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے اور قبول فرمائے.